ہاں ہمیں ٹرین پکڑنے کے لیے صبح کو آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ہاں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، مسجد جانے کے لیے صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، ہاں دوستوں میں بیٹھنے کو ٹائم ملتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ وقت جا رہا ہے، زندگی کی ٹرین آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے، بہت جلد وہ آنے والا آئے گا جس کا وعدہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں میرے بھائی، وہ موت کی گھاٹی جو بڑی دردناک ہے وہ جلد آنے والی ہے۔ اتنی نادانی نہ کر، رات کی تاریکیوں میں موبائل پر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر میرے بھائی۔ یہ تیری خوبصورت جوانی پر ترس آتا ہے، یہ تیرا خوبصورت سا چہرہ، یہ تیرا حسین سا چہرہ جس کو دیکھ کر پھولوں کی معصومیت یاد آتی ہے، جب یہ تیرے راتوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں تجھے دہکایا جائے گا، ہائے ہائے تیرے جسم کی نزاکت کہ تو سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتا، تو تو جہنم کی وہ دہکتے ہوئے شعلے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے، ویل، اور آقا فرماتے ہیں ویل نامی وادی کا حال یہ ہے کہ ایسی اس میں جہنم کی آگ ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ اسی سے بھڑکائی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس ویل میں کون داخل کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو وقت گزار کر نماز پڑھتا تھا وہ ویل میں داخل کیا جائے گا۔ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا ایسا نہیں، پڑھتا تھا مگر وقت گزار کر پڑھتا تھا۔ جو وقت گزار کے قضا کر کے نماز پڑھے، یعنی فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے تک رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد قضا پڑھی ویل ٹھکانہ ہوگا۔ سحر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کے وقت آنے سے پہلے تک رہتا ہے، عصر کے بعد ظہر پڑھی تو ویل ٹھکانہ ہوگا۔ نماز پڑھتا ہے وقت گزار کر پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ ویل ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے ہندوستان میں رہ کر اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تجھے کچہریوں میں ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ لایا جائے گا، اس پہ کیا گزرے گی؟ جو ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ آئے گا وہ سوچے گا نا کہ اب پھانسی کا پھندا تو میرے لیے ہے ہی، کیونکہ بڑے بڑے مجرم معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ملک کا باغی، ملک کا غدار معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہیلمٹ پہننے نہ پہننے کا جرم کیا معاف کر دیا جائے گا، تھوڑا سا چالان کاٹ کر کے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سگنل توڑا کوئی سزا جو ہے وہ پیسے دے کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، مگر ملک سے جس نے غداری کی بولو کوئی بڑے سے بڑا سورسز لائے گا معاف کیا جائے گا، بلکہ کوئی سورس بھی اگر اس کا بن کر آئے گا تو کہیں گے اچھا ملک کے غدار کی سفارش کرتا ہے تو اس کو ہی پکڑا جائے گا، بولو سفارش کرنے والے کو ہی پکڑا جائے گا۔ کوئی ملک کا وفادار ملک کے غدار کی سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے غدار ہے، قرآن نے کہا فرعون اللہ کا غدار، حامان اللہ کا غدار، اللہ اکبر شداد اللہ کا غدار، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے مرے۔ فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا، اللہ نے مخلوق کے دل میں اس کی اتنی نفرت پیدا کی کہ دریا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، دریا نے اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا۔ جانوروں نے، کتوں نے بھی اس کو نہیں کھایا، جانوروں نے بھی اس سے نفرت کی، کتوں نے بھی نہیں کھایا، زمین نے بھی اس کو جگہ نہیں دی۔ آج وہ عبرت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، ننگا پڑا ہوا ہے اور عبرت کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا وہ رسول سے بغاوت کا انجام کیا ہے؟ لیکن بے نمازی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اسی فرعون کے ساتھ جس کو کتوں نے تک منہ نہیں لگایا، جس کو دریا نے بھی اچھال کر باہر پھینک دیا، جس کو زمین نے بھی اپنے
سینے میں پناہ نہیں دی. بتاؤ آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے. قیامت کے دن کی رسوائی کیسی, قیامت کے دن کی تباہی کیسی. آج فجر میں اگر 20 منٹ زیادہ سو لوگے تو کون سا تمہارا فائدہ ہو جائے گا, اور اگر 20 منٹ پہلے صبح کو اٹھ جاؤ گے تو تمہارا کون سا نقصان ہوگا. واللہ فجر کی 20 منٹ کی نیند چھوڑو گے کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے, جو فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اللہ اسے دولت سے مالا مال فرماتا ہے, جو مسجد کی طرف فجر میں پیدل چل کے جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فجر میں اٹھنے کا فائدہ ہی ہے, فجر میں اٹھنے کا فائدہ ہی ہے. آج آپ دیکھو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کوئی موٹا ہو, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو, کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو, کوئی پیشنٹ ہو, ہارٹ کا پیشنٹ ہو, ڈاکٹر کیا کہتا ہے, صبح پیدل چلو. ڈاکٹر کہتا ہے تو سب صبح پیدل چل رہے ہیں. ڈاکٹر لوگوں نے آج کہنا شروع کیا صبح پیدل چلو. میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہا فجر کی نماز میں پیدل مسجد جاؤ. حضور چلا رہے, ہر نماز میں اونٹ پر آؤ, گھوڑے پر آؤ, کھچر پر آؤ. صحابہ کو کچھ نہیں کہا, لیکن فجر میں کہا پیدل مسجد آؤ, فجر میں کہا پیدل مسجد آؤ.